إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم مایوسی سے متعلق کچھ باتیں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا ایک مقصد ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام مشغولیات، تمام تر امور، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے بہت ساری چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں کبھی کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں، کبھی ہمارے پاس مایوسیاں بھی آتی ہیں، کبھی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن، تکلیف، اس طرح کی چیزوں سے بھی ہم گزرتے ہیں۔
لیکن اللہ رب العالمین اس بارے میں ذکر فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم نے انسانوں پر اپنا انعام کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 83 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب میں انسانوں پر اپنا انعام کرتا ہوں تو وہ لوگ منہ کو ایک دوسری جانب موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب ان کو کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کان یئوسا، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں، اس سماج میں کچھ تبدیلیاں، بدلاؤ طرح طرح کے آتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائیں۔ جب ہمارا اور آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو بہت ساری تکالیف، بہت ساری مشکلیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس کو آپ کو جھیلنے کی طاقت، اس کو سہنے کی طاقت، اس کو برداشت کرنے کی طاقت آپ کے اندر اللہ رب العالمین پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کی جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مشکلیں آتی ہیں، اس پر ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ بظاہر ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے دنیا میں معلوم نہ ہو یا محسوس نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین آخرت میں تو وعدہ کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ مومن کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ان ساری زندگی میں، ساری چیزوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوسیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات مایوسی یہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انسان کو کہ بندہ اتنا گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے، اتنا زیادہ کرائم اس نے کر چکے ہیں، اتنا زیادہ ساری چیزیں گھناؤنے کام انجام دیے ہیں، جب انسان سوچتا ہے کہ اب میں پلٹ جاؤں اللہ رب العالمین کی طرف، تو اس کو یہ چیز روکتی ہے۔ وہاں پر کیا روکتی ہے کہ تم نے تو اتنا گناہ کیے، اتنے کرائم کیے، اتنی معصیت، اتنی نافرمانی اللہ رب العالمین کی، اب تمہاری بخشش کہاں ہونے والی ہے؟ جب اس اسٹیج پر ایک انسان ہوتا ہے تو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب اللہ رب العالمین کی بخشش ہی کہاں ہوگی؟ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت ہی کب کرے گا؟ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کیوں کرے گا جب کیونکہ میں اتنا کرائم کر چکا ہوں، اتنا جرائم ہے ہمارے، اتنی نافرمانیاں ہیں، اتنے گناہ ہم کر چکے ہیں اس دنیا میں، تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کیوں کرے گا؟ اس سے انسان ایک مایوس ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین انسان کو امید دلاتا ہے کہ آپ کے اگر گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، معصیت ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، تو آپ اس لیے پلٹنے سے گریز نہ کریں کہ کہیں اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ آپ پلٹ آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، ندامت کریں، افسوس کریں اپنے کرائم پر، اپنے جرائم پر، اپنی معصیت پر، اپنے گناہ پر، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے امید لگا لیں۔ یہی واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا انہوں نے اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا، اپنی معصیت کا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسلام کی جو پیشکش کی تو ان لوگوں نے کہا ہمارے کرائم، ہمارے جرم، ہمارے گناہ، معصیت اتنے زیادہ ہیں کہ ہم واپس تو کیا اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے گا؟ وہ ایک طرح سے مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہوئی، قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا
وہ بندے جن لوگوں نے گناہ کر لیا ہے علی انفسہم، اپنے نفسوں پر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا. کہا ہے اے بندے، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو اپنے نفسوں پر گناہ کر لیے ہیں، ظلم کر لیے ہیں، جو اتنے معصیت کے قریب ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں سے کہو کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ایسی صورت میں اچھا میں یہاں پر یہ میسج نہیں دے رہا ہوں، یہ چیز آپ لے کر کے نہ جائیں کہ کہیں آپ کو یہ لگے کہ گناہ کی پرمیشن مل گئی ہمیں. نہیں، گناہ کی پرمیشن نہیں ہے. اللہ رب العالمین جہاں بہت زیادہ رحیم ہے، جہاں بہت زیادہ غفور ہے، جہاں بہت زیادہ رحم کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین بہت سخت پکڑنے والا بھی ہے. اگر کوئی بندہ اس نیت سے گناہ کرتا ہے، اس نیت سے جرم کرتا ہے، اس نیت سے جرائم کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، تو اللہ رب العالمین پر ایک طرح سے اللہ کے عذاب کا انکار کر کے وہ یہ ساری سوچ میں مبتلا ہے. وہ تو اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی انسان اس بات پر مطمئن کر لے اپنے آپ کو کہ ہم گناہ کرتے جائیں اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک انسان سے بھول چوک ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، ایسی چیزیں ہو گئی جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسی صورت میں انسان غلطی ہو گئی ہے تو اب آپ کو پلٹنا چاہیے، اب آپ کو واپس آنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی غلطی سے توبہ کرنا چاہیے، ندامت کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے اس پر، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے. ایسی صورت میں جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہم نے جرائم کر لیے ہیں، ہم نے گناہ کر لیے، ہم نے کرائم کر لیے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر باقی نہ رہیں بلکہ اس سے پلٹیں، اللہ سے معافی مانگے. کتنا بھی بڑے جرم کر چکے ہیں، کتنی بڑی معصیت ہو گئی ہے، کتنی بڑی ساری چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. دوسری کہ ایک تو لوگ اللہ کی مغفرت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. دوسری بات، ہم اور آپ سماج میں رہتے ہیں، بہت ساری مشکلات تکلیفیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے. اور لوگ یہاں پر ٹھہر کر کے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین ہماری دعا سنتا ہی نہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول ہی نہیں کرے گا. جبکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. اللہ رب العالمین، اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے لو لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ رہے ہیں، سچے دل کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے. بظاہر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کا اجر آپ کو نہ ملے، بظاہر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو اس کا وہ پھل، وہ چیزیں آپ کو نہ دکھے، نہ محسوس ہوں، لیکن اللہ رب العالمین اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ان کچھ شرطوں کے ساتھ. اگر کوئی انسان ایمان والا ہی نہ ہو تو وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی انسان شرک پر موجود ہے اور شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اسی حالت میں دعا کر رہا ہے، شرک کو چھوڑنا ہی ہوگا اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور بھی چیزیں ہیں اس میں. کوئی انسان حرام مال کھاتا ہے، حرام سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، حرام سے اس کے کپڑے ہیں، اس کا غذا ہے، اس کا کھانا پینا ہے، ساری کی ساری چیزیں حرام چیزوں سے پرورش ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کی دعاؤں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ رب العالمین کیسے اس کی دعا قبول کرے گا. تو یہ ساری چیزوں سے چھوڑ کر کے اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے کہ یہ اس کی بھول ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے گڑگڑانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے پاس بار بار لوٹ کر کے آنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں، مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بس اوقات
इंसान समाज में रहता है, परेशानियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, तो ऐसी सूरत में एक इंसान मायूस हो जाता है। अभी हाल ही में जो हमारे साथ में, हमारे मुल्क में जो मामला हुआ, वो इंतहाई अफसोसनाक है जो भी हुआ। लेकिन बात यह है कि यहां पर एक मुसलमान अपनी हालत को देखता है और लेवल पे जाता है, तो उस पर पता चलता है कि शायद कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तकलीफें हैं, सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें आने वाली है, सिर्फ तकलीफें हैं। यहां पर इंसान अल्लाह की रहमत से एक इंसान मायूस हो चुका है। बल्कि अल्लाह से मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो भी तदबीरें हो सकती हैं आप उसको अपनाएं। जो भी हो सकता है एक समाज में रहने के लिए, जो आपके हक हैं, जो हुकूक हैं, जो कानून है, उस एतबार से अपने आप को प्रिपेयर करें और उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करें। लेकिन उसके साथ साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारी चीजों को उलटते फिरते रहता है, बदलते रहता है। हम और आप आज देख रहे हैं कि एक अल्लाह के घर को, इबादत खाने को लोगों ने तोड़ करके आज बुत खाने में उसको तब्दील कर दिया। यह अफसोसनाक बात है, इससे हम राजी नहीं हैं। तकलीफ है हमारे दिलों में। अगर कहीं पर तौहीद की बात हो रही हो, कहीं पर और मामला हो रहा हो, जहां अल्लाह की इबादत हो रही हो, वहां पर आज बुत परस्ती शुरू हो जाए, अल्लाह के साथ में नाफरमानियां शुरू हो जाए, अल्लाह के साथ में शराकत शुरू हो जाए, तो हमें तो अफसोस होगा ही, हमें तकलीफ होगी। और हर मुसलमान, हर ईमान वालों को तकलीफ होना चाहिए, इससे राजी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हम ना पलटें। और ये सारे वाकयात होते रहते हैं समाज में, कोई ये नई बात नहीं है। इस पर आज हम जो इतना गमजदा हो गए हैं, इतना मायूस हो गए हैं, इतनी ज्यादा तकलीफें लोगों में शेयर कर रहे हैं, ऐसा ना करें। बल्कि आप देखें अगर तारीख में, तो खाने काबा जो हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है, क्या वो बुत परस्ती में नहीं तब्दील हो गया था? खाने काबा के अंदर सन 8 हिजरी से पहले क्या उसमें बुत नहीं रख दिए गए हैं? क्या उसमें बुतों की पूजा नहीं होती थी? होती थी। लेकिन क्या खाने काबा बुतों की पूजा के लिए बनाया गया था? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए बनाया गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया था, एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। लेकिन बाद में वक्त तब्दील हुआ, लोग तब्दील हुए, लोगों के अकीदे तब्दील हुए, लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी वहां पर। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उसको साफ कराया। और इसके अलावा फिलिस्तीन आप देख लें, मस्जिद अक्सा जो हमारे और आपके लिए एक मुकद्दस जगह है, वहां पर भी बुत परस्ती, वहां पर कलीसियाओं, क्रिश्चियनों ने, ईसाइयों ने वहां पर अपनी इबादत की है, ईसा अलैहिस्सलाम की। ये सारी चीजें होती रहती हैं। मस्जिद कुर्तुबा का आप नाम सुना होगा आपने। उस मस्जिद के अंदर आज भी 2014 में लोगों ने वापस से जाकर के हुकूमत से मुतालबा किया था कि इस मस्जिद को हमें दे दिया जाए, एक अल्लाह के लिए इबादत के लिए मस्जिद बनी थी, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। 2014 के बाद आज भी उसमें क्रिश्चियनों के तौर पर, क्रिश्चियनों, ईसाइयों के तर्ज अमल पर वहां पर इबादत होती है। तो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन दिनों को उलटते फिरते रहता है। लेकिन इससे मायूस नहीं होना है, इससे तकलीफ में नहीं आना है। अपनी जो भी जद्दोजहद हो सकती है, जो कोशिशें हो सकती हैं, एक मुल्क में रहते हुए जो कवानीन इजाजत देते हैं, जो सारी चीजें हैं, उसको आप जानते हैं हमसे ज्यादा। तो उन सारी चीजों के रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत में जब हम लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब माना है, इन्नल लदीना कालू रब्बुना अल्लाह, जिन लोगों ने कहा है कि हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो उनको चाहिए कि सुम्मस्तकामू, अपने ईमान पर जम जाएं। वो उनको जमना चाहिए, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत पर, अल्लाह के रब होने पर दिलों में यकीन होना चाहिए। इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है, इस्तिकामत इख्तियार करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को पसंद करता है कि अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर के आया है, तो उसको चाहिए कि वो उस पर जम जाए। अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह पर भरोसा करने वालों को पसंद करता है।
اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان سارے معاملات میں آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں ایک رولز کے تحت میں رہتے ہوئے آپ وہ اقدامات کریں، لیکن اللہ رب العالمین سے بغاوت نہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں، اللہ رب العالمین سے منہ موڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اس پر جم جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد کرے گا۔ کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے لوگ ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کا بدلہ ہے جو لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم اور آپ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ پر کے ایمان پر جمنا ہوگا، استقامت اختیار کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے لینے کے لیے، اس وقت کیا معاملہ تھا؟ فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیلیں ہیں؟ تو انہوں نے دکھایا اپنے اللہ رب العالمین کے معجزے جو دیے تھے۔ اللہ رب العالمین معجزہ کیا دیا؟ جو ان کے ہاتھ میں ایسا تھا پھینک دیا وہ سانپ بن گیا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ آپ نے بغل میں ڈالا نکالا تو سفید ہو گیا۔ اس بادشاہ فرعون نے کہا تم تو جادوگر ہو، اس کے حواری مواری جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، آپ کیا حکم کرتے ہیں بتائیں، ہم اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس فرعون نے اپنے دربار میں ساحروں کو یعنی جادوگروں کو بلایا اور ایک میدان میں موسیٰ علیہ السلام کو بچھاڑنے کی بات کی گئی۔ وہاں پر دیکھیں آپ، یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا معاملہ ہوا، جب ان کے ساتھ میں مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی کرتب دکھائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو معجزہ ملا تھا اس کو پیش کیا، تو جادوگروں کو یہ سمجھ میں آ گئی اس وقت بعد کہ یہ کوئی جادوگری نہیں ہے۔ جو انسان اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے وہ انسان سمجھ جاتا ہے اس کی باریکیوں کو، تو اس وقت کے جادوگروں نے یہ بات سمجھ لی کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگری نہیں دکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس بات کو سمجھتے ہی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں زمین پر گر پڑے۔ اس وقت فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں تمام کے تمام لوگوں کو، ابھی تک یہی جادوگر لوگ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی بات آئی تھی تو فرعون سے مطالبہ کیا تھا کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگی، کوئی نعمت ہوگی، کوئی انعام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس وقت فرعون نے کہا کہ تم لوگوں کا اجر، تم لوگوں کا انعام تو دیا ہی جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ میں تم لوگ ہمارے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وقت کا فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس کے انعام کے لیے جادوگر حاضر ہوئے تھے، اس کے مقرب بندے بننے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں اور ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ اس وقت جو انعام کے چکر میں آئے تھے، جو لالچ میں آئے تھے، وہی جادوگر جب اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے، انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، اور کہا لَأُبَتِّئَنَّكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ کو پیر کو ایک دوسری جانب سے ایک خلاف کاٹ دوں گا، میں تمہارے ہاتھ یعنی بایاں ہاتھ تو داہنا پیر، داہنا ہاتھ تو بایاں پیر، اس طریقے سے میں تم کو کاٹ کر کے سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس وقت کے جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ کہا نا ایمان پر، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کو جو کرنا ہو آپ کر لیں، لا ضیر، آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، کوئی نقصان پہنچانا چاہیں پہنچا لیں، ہمیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میسج ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اس میں ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم قالوا ربنا اللہ، جب ہم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ہمارا جب ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو اس پر جم جائیں، اس طرح سے جیسے جادوگروں نے جم گئے تھے۔
تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، اور جو مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پر جو ایمان ہے ہمارا اور آپ کا، ایمان نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایمان خراب نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جس بات کو پسند کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اس دنیا میں جب تک ہیں، ایک دن کب چلے جائیں گے ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گزرے، ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہوں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جو بھی تگ و دو ہو اللہ رب العالمین کی منشا اس میں ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو ہم اور آپ دیکھیں، وہ ایک عورت کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہی اللہ کے رسول ہمیں ایک دورہ آتا ہے، ایک دورہ آتا ہے، جب وہ بیماری آتی ہے تو ہم گر جاتے ہیں زمین پر، اور ہمارے جسم سے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اب ہماری اس بیماری کے لیے دعا کر دیجیے کہ میں شفا پا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان دعوت، اگر آپ چاہو تو میں دعا کروں، اور یعافیک، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرے گا اور تمہیں عافیت دے دے گا۔ وَإِن صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ، لیکن اگر اس بیماری پر تم نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت دے گا۔ اس عورت نے کیا کہا تھا؟ ہمارا اور آپ کا ایمان ہو، ہم اپنے آپ کے ایمان کا ذرا جائزہ لیں، سوچیں کہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا معاملات ہوتے ہیں، اللہ عالم۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول اس پر میں صبر کروں گی۔ کس بات کا سودا کیا اس نے؟ کس بات کا سودا کیا؟ اس بیماری میں جو عورت گر جاتی تھی، تکلیف ہوتی رہی ہوگی، کیا پریشانیاں ہوتی رہی ہوں گی، لیکن اس عورت نے اس پر صبر کیا، لیکن جنت کے بدلے میں۔ تو ہم اور آپ جو بھی زندگی میں کریں وہ یہ چیزیں کریں۔ اس کے آگے اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ دعا کر دیں کہ ہمارے کپڑے نہ کھلیں، ہم برہنہ ہو جاتے ہیں تو ہماری ستر پوشی ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس کا جو برہنہ پن ہو جاتا تھا، جو اس کی ستر پوشی، جو ستر کھل جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، وہ بیماری ختم ہو گئی۔ اس کی بیماری نہیں ختم ہوئی، یعنی اس کی ستر پوشی کا جو معاملہ تھا اللہ رب العالمین نے اس کو کور کر دیا۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی میں جو بھی چیز آ جائے، جتنی بھی تکلیف آ جائے، جتنی مصیبتیں آ جائے، جو بھی پریشانیاں آ جائے، ایسی صورت میں ایمان سے ہمیں سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کی قیمت کو سمجھیں، ہمارے اور آپ کے لیے ایمان ہی سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اس دنیا میں جب تک ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے۔ جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو بھی مشکلات آتی ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین اس کو حل کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ہاتھ تو پھیلائیں۔ جو پریشانیاں، ایک انسان کو اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، عند الکرب، تکلیف کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اس دعا کو بھی سیکھ لیں، اس دعا کو جان لیں، اس دعا کو یاد کر لیں، تو اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے مانگیں۔ ایک دعا میں آپ کو یاد کراتا ہوں، آپ اس دعا کو یاد کریں۔ جب بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں تو اس کو آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین عافیت دیتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسا بن انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی، جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ جب حضرت جعفر کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی تھی۔ کہا تھا کہ آپ ایک کلمات یہ کہا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ اللہ، اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے، ربی میرا، اے میرے رب، لا اشرک بہ شیئا، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ دعا یاد کر لیں، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اللہ کہیں گے، 1 مرتبہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اب اس دعا کو پڑھیں جب اندل کر، جب مصیبت کے وقت ہوں، پریشانی کے وقت میں ہوں۔ اللہ کے رسول خود پڑھا کرتے تھے اور صحابیہ کو بھی سکھلایا آپ نے، اور دیگر صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ، ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ جب مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں تو اس وقت ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اللہ رب العالمین سے امن اور عافیت کی دعا مانگیں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے رہیں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ ہم لوگوں کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے دلوں کو پھیرنے والے
ہمارے دلوں کو ثابت قدم کر دے اپنے دین پر. اے دلوں کو ثابت کرنے والے ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے دین کی طرف. یہ دعا ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ, جب تو نے مجھے ہدایت دے دی تو اس کے بعد تو میرے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. یہ سب دعائیں, جو مشکلات, پریشانیاں, جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین جو آپ کو چاہیے دنیا میں, وہ اللہ رب العالمین سے مانگے, اللہ سے مانگے. اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو پیش تو کریں. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, انشاءاللہ قبول کرے گا. ہم اور آپ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے مانگیں تو صحیح, اللہ کی طرف پلٹیں تو صحیح. ہمارے دلوں میں, ہماری زندگی میں مایوسی نہیں آنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو. یہ مایوسی کبائر میں سے ہے. معجم طبرانی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من الکبائر, کبائر میں سے یہ ہے کہ الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ میں شرک کیا جائے. اور اس کے آگے انہوں نے ذکر کیا ہے والقنوط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جایا جائے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے, بلکہ یہ کبائر میں سے, گناہوں میں سے ہے. ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے اپنی زندگی میں, اللہ سے امیدیں لگانا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو امید دلاتا ہے کہ جو مشکلوں کے بعد آسانیاں ہیں, ان مع العسر یسرا, ہر مشکل, تنگی, پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں بس سوچنا ہے, ایمان رکھنا ہے, اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے, اللہ رب العالمین جو ہمیں جو پسند کرتا ہے, ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ چیزیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, اللہ رب العالمین سے لو لگائیں, اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں, اللہ رب العالمین سے ہی سارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں, اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں. تو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے معاملات کو انشاءاللہ حل کرے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بدلہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں, بار اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے, سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں مایوسی کو دور کر کے بلکہ اللہ سے امید لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھ, ایمان کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.